दर्दनाक वाक़या है। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, अक़दार की जंग थी। दो शख्सियतों की लड़ाई नहीं थी, दो नज़रियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म का इस्तिआरा है, हुसैन इब्न अली अमन की अलामत है। यजीद जबर का पुतला है, हुसैन सब्र का पैकर है। यजीद अपनी बदतीनत फितरत और अपनी तबे नाहमवार के बायस दुनिया पर ज़िल्लत और रुसवाई, जुल्म, जबर, जोर और ज़्यादती की अलामत बन के उभरा और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ व सदाकत का निशान बन के उभरा। करबला के तपते हुए रेगज़ार में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। इकबाल ने कहा था, मूसा व फ़िरऔन व शब्बीर व यजीद, ईंद व कुव्वत अज़ हयात आयत बदीर। जिंदा हक अज़ कुव्वत शब्बीरी अस्त, बातिल आखिर दाग हसरत मीरी अस्त। सुर्ख रू इश्क़ गयूर अज़ खूने ऊ, शोखिए ई मिस्रा अज़ मज़मूने ऊ। ता क़यामत क़ते इस्तिबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। यजीद बहदल की बेटी मैसून का नापाक बेटा था और हुसैन मोहम्मद अरबी की बेटी फातिमा का शहजादा था। यजीद दिमश्क के अतराफ में सरजून और जरीर अख्तल जैसे ओबाशों के जुर्मट में पल के जवान हुआ। हुसैन के घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धुत होकर के नमाजें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाज़े तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है, हुसैन अमन की अलामत है। यजीद ने जिंदगी में एक मर्तबा हज किया और शराब के मटके साथ लेके आया और अख्तल और दीगर गवैयों और मुगन्नियों को अपने साथ रखा ताकि सफर आसानी से कटे। हुसैन इब्न अली ने 25 हज सवारी होने के बावजूद पैदल किए। यजीद हज बैतुल्लाह के बाद मदीनातुल मुनव्वरा आया और शराब की एक मजलिस बपा की। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां पहुंचे तो शराब की फैली हुई बदबू को महसूस करते हुए फरमाया, ये बू कैसी है? तो नशे में धुत यजीद बोला, ये शाम में बनती है। और एक जाम मंगवाया और उसको पीते हुए दूसरा जाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अबा अब्दुल्ला लीजिए। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं इसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। और फिर वो इश्क़ की आशार पढ़ने लगा। जब यजीद की शराब नोशी का मंजर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी आंखों से देख चुके थे, तो मुझे बताओ यजीद के हाथ पे इमाम हुसैन का पाक हाथ कैसे आता? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस माहौल में पले थे, जिस माहौल में परवरिश पाई थी, जिस माहौल में रहे थे, वो पाकीज़ा और तक़द्दुस माहौल था। और यजीद कभी अतराफ़े दमश्क में, कभी होता में, कभी अल-खज़रा महल में और कभी कहाँ और कभी कहाँ दादे ऐश देता रहा और लहव लाभ के अंदर मसरूफ़ रहा। और उसकी ज़िंदगी इन चीज़ों से इबारत थी। वो मुहर्रमात को हलाल करार देता, शराब नोशी उसकी हड्डियों में रची हुई थी और शरीयत बैज़ा का मजाक उड़ाया करता। और हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोस्तियाँ जिन लोगों से थी वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास थे, अब्दुल्ला इब्न उमर थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यजीद तो जुआ खेलता रहा, यजीद तो कमारबाजी करता रहा, यजीद तो शराब नोशी करता रहा और हुसैन इब्न अली मस्जिद नबवी के मिंबर में हुजूर के पहलुओं में बैठते रहे। ज़माने ने वो मंजर देखा कि सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुजरा फातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं और आका करीम खुतबा इरशाद कर रहे हैं, खुतबा छोड़ के हुजूर ने शहजादों को उठा लिया।
وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے ننکیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی منبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر! حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا۔ میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی۔ حضور تشریف لائے تو چادر اوڑی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوؤں میں ابھار تھے جس طرح اندر کوئی ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ فَكَشَفَهُ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرِكَيْهِ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، الا تعلمی ان بقاءہ یوزینی، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا اور میں نے یہ اجازت خاص طور پہ اپنی ماں سے اس شرط پہ لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجیے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھرا تو میرے دل میں آرزو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں، لیکن حضور عبادات میں ذکر میں نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا۔ خیر نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئیں، ماں نے جاتے پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا، میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں، تو میرا دل دھڑک رہا تھا، قلت نعم، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتے۔ تو کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بخش دے تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے
اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک محسون کا پلیت بیٹا، اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضیٰ کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے۔ پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے۔ پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو، ان کے پاؤں حضور کے مبارک بدن اقدس پہ آئے۔ پھر بازوں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشہ تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشمدید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے، ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے، ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے اور انہیں یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی، کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا مروان کیا بول رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا۔ اب اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالازار بنے گا، میں نہیں چاہتا کہ حضور کہ شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہو۔
हाजी या मोतमिर 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 20 दिन के लिए मदीनातुल मुनव्वरा आरजी सुकूनत इख्तियार करता है और हुजूर के रोज़ा अनवर से, उस शहर नूर से, उन गलियों से, उन बामो दर से ऐसा मानूस हो जाता है कि जब वापस पलट रहा होता है इन दुआओं के साथ कि दोबारा आना भी नसीब हो, और उसे लगता है कि मैं दोबारा भी बुलाया जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद शहर हबीब छोड़ना कयामत से कम नहीं होता। आज़म चिश्ती मरहूम आखिरी बार जब हुजूर के रोज़ा अनवर पे गए तो बीमार थे, व्हील चेयर पे थे। बाबे बकी से बाहर निकले तो खादिम से कहा कि मेरी व्हील चेयर पीछे से खींचो ताकि मेरा रुख रोज़ा अनवर की तरफ रहे, और वो पीछे से खींचता चला जा रहा है। और जब बाबे मक्का से पीछे जन्नतुल बकी के करीब से गुंबद खजरा निगाहों से ओझल होने लगा तो आज़म चिश्ती मरहूम ने कहा, जहां बदन से निकलती है आज़म, जहां बदन से निकलती है आज़म, कोई आसान है मदीने से जुदा होना, कोई आसान है मदीने से जुदा होना। ये उस शख्स की कहानी है जो 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 बार वहां रहता है और फिर उस शहर को छोड़ के आना उसके लिए आसान नहीं होता। और मुझे बताओ कि हुसैन जो पैदा मदीने में हुआ, जिसके घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था, जो मस्जिद नबवी के अंदर परवरिश पाके जवान होता है और मदीने की गलियों में खेलता रहा, उस हुसैन इब्ने अली के लिए मदीना छोड़ना, और फिर वो इस बात का इल्म और शऊर रखते थे कि ये आखिरी बार हुजूर के दर पे हाजिरी है, दोबारा इस शहर नूर में नहीं आ सकूंगा, तो क्या क़यामत होगी और क्या मंजर होगा। मोहम्मद बिन हनफिया के अलावा खानदान नबूवत के जितने लोग थे उन सब ने शहर मदीना को अलविदा कहा और रात के मौके में मदीनातुल मुनव्वरा को, मस्जिद नबवी को छोड़ करके मक्का की जानब आज़म सफ़र हुए। 3 शाबानुल मुअज़्ज़म को मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचते हैं, उधर कूफियों के खुतूत आने शुरू हो जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूरत हाल मालूम करने के लिए भेज देते हैं। 40,000 कूफी आपके हाथ पे बैत कर देते हैं। इधर 25 पैदल हज करने वाले हज़रत इमाम हुसैन 8 ज़िलहज को एहराम बांधते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि हाजियों के रूप में कातिल छुपा दिए गए, तो आप उस एहराम को हज की बजाय उम्रे में बदलते हैं और कूफे की जानब आज़म सफ़र होते हैं। कायनात वालों, ज़रा सीने पे हाथ रख के देखो कि ये कितना मुश्किल मरहला था। इस दीन की आबरू को बचाने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितना बड़ा कदम उठाया। आपके बहीखा दोस्त अहबाब अब्दुल्ला बिन उमर ये सारे रोकते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं हज़रत ना जाइए, अल-कूफी ला यूफी, कूफी कभी वफा नहीं करते। आपके वालिद को वहां शहीद किया गया, लेकिन आप एक फर्ज को निभाने जा रहे हैं। मेरे गम गुसारो, मेरे मेहरबानो, न रोको मुझको जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं जाता हूं कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं न रहूं पर अज़मत इस्लाम रहे। मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती। हज़रत इमाम हुसैन यहाँ से चलते हैं, अभी रास्ते में ही पहुँचते हैं कि ये खबर आती है कि कूफे वालों ने बेवफाई कर दी। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, नोमान बिन बशीर माज़ूल कर दिए गए, इब्ने मुरजाना इब्ने ज़ियाद वहाँ मुतय्यन कर दिया गया जो सख्त गिर शख्स था। उसने लोगों को डराया, धमकाया और कूफे के लोगों के दिल बदल गए और वो बैतें तोड़ने लगे। वो मंजर मस्जिद कूफा का कितना दिलगुदास था। जब इमाम नमाज के लिए खड़े हुए तो 40,000 लोग आपके पीछे था। जब सलाम फिरा और इमाम ने देखा कि पीछे लोग नहीं हैं, फिर लोगों ने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए। रात की तन्हाइयां हैं और हजरत मुस्लिम बिन अकील को कोई पनाह देने वाला नहीं। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए कि कहीं हमारे घर में ना आ जाएं और हम मुशक्कत और हुकूमती तशद्दुद का शिकार ना हो। कितना दर्दनाक लम्हा है हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे।
और फिर हज़रत मुस्लिम बिन अकील बेदर्दी से शहीद कर दिए जाते हैं। आप अभी रास्ते में हैं, ये सारी कहानी पहुंचती है कि हज़रत मुस्लिम शहीद कर दिए गए और बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। वो जिन्होंने ख़त लिखे थे कि हम आपके साथ हैं और हम मुंतज़िर हैं, चश्म बरा हैं, आपके कदमों की चाप सुनने के लिए बेताब हैं, आज उन्होंने बैतें तोड़ दी। 40,000 कूफी मुनहरिफ हो गए। मस्जिद कूफा का वो मंजर किस कदर रूह को तड़पा देने वाला था। हम पिछले साल असर और मगरिब के दरमियान जब कूफा पहुंचे तो सूरज डूबने के करीब था। मैंने अपनी जिंदगी में इतना उदास मौसम कहीं नहीं देखा जितना उदास मौसम कूफे में देखा। ऐसे लगता था जिस तरह कूफे की आबो हवा आज भी शर्मिंदा है। जो मुस्लिम बिन अकील और खानदान नबूवत के साथ अहले कूफा ने किया, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके बही खाहों ने, आइज़ा ने, अक़रिबा ने, दोस्तों ने, आवानो अंसार ने, साथियों ने कहा कि हजरत हालात यकसर तब्दील हो गए, अब हमें मुराजात कर जानी चाहिए, वापस पलट जाना चाहिए। तो हजरत इमाम हुसैन काफ़ी सोच विचार में रहे। फिर उसके बाद आपने फैसला किया कि हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ने कहा कि हजरत अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि वो आपके साथ सलूक अच्छा नहीं करेंगे और आप बच्चों के सामने प्यास से शहीद कर दिए जाएंगे। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ एक खुतबा इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम जो मुझे बता रहे हो मुझे अच्छी तरह मालूम है, जो तुम मुझे मंजर पेश कर रहे हो वो मेरी निगाहों में है और जो कुछ होने वाला है चश्मे तसव्वुर वो मंजर देख रही है। क्योंकि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर हजरत इमाम हुसैन के पैदा होते ही खानदान नबूवत में आम थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात जिब्रील अमीन ने आके बताई थी जब हुसैन इब्न अली के साथ हुजूर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। तो ये जिब्रील अमीन ने आके कहा था, हुजूर आपका ये बेटा अर्ज़ तफ में शहीद कर दिया जाएगा। और करबला की मट्टी ला के हुजूर को दी और उम्मे सलमा को हुजूर ने अता कर दी। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि एक दिन मैं सोई तो ख्वाब देखा कि हुजूर के मुबारक बाल बिखरे हुए हैं और सख्त परेशान हैं। तो मैंने कहा कि हुजूर आपकी ये क्या हालत है? वबियदिही कारूरा, और हुजूर के हाथ में एक शीशी है, फीहा दमुन, जिसके अंदर खून है। तो मैंने कहा हुजूर ये क्या? फरमाया मैं कत्ल गाहे हुसैन से आ रहा हूँ और ये हुसैन इब्न अली का खून है। तो कहा 10 मुहर्रम का दिन था, दोपहर का ये मंजर था, मैं कैलूला करके उठी। जब मैंने देखा तो वो शीशी जिसमें करबला की मट्टी रखी थी वो खून बन चुकी थी। तो ये खबर पहले दी गई थी, ये बता दिया गया था। फरमाया मेरे दोस्तों, जो तुम मुझे बताते हो मैं उससे बेखबर नहीं हूँ, ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों जा रहा हूँ? तो आपका एक तारीख साज जुमला है जो करबला के फलसफे को हमारे सामने रखता है कि इतना बड़ा इम्तिहान क्यों दिया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया वलकुम फी उसवा, मैं इसलिए जा रहा हूँ क़यामत तक जुल्म, जबर और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए कोई नमूना तो हो। मेरी जिंदगी क़यामत तक जुल्म, जबर और इस्तेहसाली निज़ाम के खिलाफ खड़े होने वालों के लिए नमूना है। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक और बातिल के दरमियान एक सुर्ख लकीर खींच दी अपने खून से। अब हक और बातिल का इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है। कोई बातिल पे अड़ा रहे तो अलग बात है, लेकिन इम्तियाज करना मुश्किल नहीं है। हुदूद बिल्कुल वाज़े कर दी। इकबाल ने यहाँ कितनी खूबसूरती के साथ इस मजमून को निभाया। सुर्ख रू इश्क़े गयूर अज़ खूने हो, शोखिए ई मिस्रा अज़ मज़मूने हो, ता क़यामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूने हो चमन ईजाद कर। एक जहां आबाद कर दिया, हक और बातिल की राहें उजाल दी। अब लोगों को यजीद का चेहरा पहचानने में देर नहीं लगती। वक्त के हर यजीद का चेहरा आसानी से पहचाना जा सकता है। ये मार्फत जमाने को करवाई किसने? हुसैन इब्न अली ने करवाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि जो मेरे साथ होने वाला है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं इसके बावजूद आगे बढ़ूंगा। फिर बढ़े और करबला में जाके खैमज़न हो गए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हुआ तो खाना भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन जिक्र पानी का होता है इसलिए कि खाने के बगैर इंसान कई दिन काट लेता है, लेकिन पानी के बगैर गुजर नहीं होती। तो फुरात की नहर सामने अपनी मौजों के साथ चमक रही है, लेकिन एक कतरा आब भी आले रसूल को नहीं दिया जा रहा। कायनात के अंदर ऐसे अनोखे इम्तिहान भी होते हैं। वारिस हों साकिए कौसर के, मालिक हों हौज़े कौसर के, और बेटे हों साकिए कौसर के, और आज एक बूंद पानी की भी मुयस्सर ना हो। सब्र का इम्तिहान है, अजीमत का इम्तिहान है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमज़न हो गए। 3 दिन तक पानी बंद रहता है। 9 मुहर्रम को
رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کی حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں، آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے، اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر، کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں، آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں، کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زد ہیں۔ دوسری طرف لشکر اعداء اشقیا 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں، ایک روایت 30,000 کی ہے۔ ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھو۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ لیکن اشقیاء کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، ایک ہور ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے۔ پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے تو دنیا میں بھی ہو رہے، آخرت میں بھی ہو رہے، آزادی مل جاتی ہے۔ باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے طرف آئے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہیں۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے لیے اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں اشقیاء سے مخاطب ہو کے، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دو شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ 2 شاخہ تیر تھا، وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے، بچہ بیمار ہو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں، زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے، اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے، کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانو، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا، اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ادھر اشقیاء آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے،
اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اونو محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں، اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پہ بیٹھنے لگے، ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مقدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چدا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مقدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیمن نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے۔ مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔
यजीद ने कहा मैं बैत लूंगा। इमाम हुसैन ने कहा कभी भी नहीं दूंगा, ये सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया गया और ये इस बात का ऐलान था कि हम जीत गए और हुसैनी हार गए। और लश्कर यजीद में होगा मच गया, नक्कारे बजने लगे कि हम जीत गए, देखो इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। और सर काट के नेज़े की नोक पे चढ़ाया गया। लेकिन लश्कर यजीद से ही आवाज आई, ये कैसा सर है जो कट के भी सर बुलंदी है, कट गया है फिर भी ऊंचा है। अल्लाह अकबर, ये सर सजदे में कटा है, रब के हुजूर इबादत की हालत में कटा है। हुसैन आज भी सजदे में है। अल्लाह अकबर, हुसैन आज भी सजदे में है, बल्कि कटे हुए सर का रुख जमीन की जानिब था और कटी गर्दन आसमान की तरफ, यूं नेज़े पे परोया गया। अल्लाह अकबर, एक शायर ने नक्शा खींचा, बां के सर नेज़े पे और सुए ज़मीं है रूह, यानी सजदाए सानी की है आरज़ू। रकत के 2 सजदे होते हैं, अभी एक सजदा हुआ था कि दस्ते कातिल ने सर काट दिया। कहा हुसैन की पेशानी में दूसरे सजदे की तमन्ना मचल रही। ये था हुसैन इब्ने अली का सजदा। सारी जिंदगी रब के हुजूर सजदा कज़ा नहीं होने दिया। आज पानी नहीं है, अल्लाह अकबर, आज तयम्मुम कर लेते हैं। आज अपने खून को ओढ़ करके हुसैन ने अपनी पेशानी अपने मालिक के हुजूर झुका करके अजीमत की वो अनोखी दास्तान रकम कर दी कि सदियां गुजरने के बावजूद भी उनकी यादों के चिराग रोशन हैं। जब हजरत इमाम हुसैन और दूसरे आयान अंसार को शहीद कर दिया गया तो इनके सर नेज़ों की नोक पे चढ़ा दिए गए। हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर और बाकी 71 अफराद के कटे हुए सर नेज़ों की नोक पे। और 10 सवारों को इब्ने साद ने कहा कि इनको रोन दो, और घोड़ों की टापों तले हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके आबानो इंसान को जो है वो रोंदा गया, हत्ता कि उनकी उस्तखाने मुबारक, उनकी हड्डियां भी चूर चूर हो गई। रोनने से कबल उनका लिबास उतार लिया, उनके कपड़े उतार लिए गए। अल्लाह अकबर, कैसी दर्दनाक घड़ियां थी। यजीद का सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, उस करबला के सहरा के अंदर यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया और हजरत इमाम हुसैन के खानदान को शहीद किया, जब मदीनातुल मुनव्वरा पर यजीद ने मुस्लिम बिन उकबा को मुकर्रर किया, जिसको बुजुर्गों ने मुसरब बिन उकबा कहा है, तो उसको कहा 3 दिन तक मदीने का हरम तुम्हारे लिए हलाल होगा, जो चाहो तुम करना और शामी फौजों को इजाजत होगी। तो वहां भी उन्होंने 10,000 ताबईन और 700 सहाबा को शहीद किया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से बाहर निकले, काफी बूढ़े हो चुके थे, तो इन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी को पकड़ लिया। कहा तुम कौन हो? कहा मुझे अबू सईद खुदरी कहते हैं। तो कहा हाँ तुम्हारा नाम सुना है, और दाढ़ी से पकड़ के खींचा और कहा कि है तुम्हारे पास जो हमें दो। तो कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फकीर आदमी। तो उनके घर उनको ले गए, तो 2 कबूतर रखे थे हजरत अबू सईद खुदरी ने, तो वो कबूतर लूट के ले गए। अल्लाह अकबर, हजरत इब्ने सनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो हुजूर के अलम बरदार थे फतह मक्का के दिन, उनको सत्तू पहले पिलाए और फिर उनकी गर्दन काटी गई और कहा ये है वो सत्तू जो तुम जिंदगी में आखिरी बार पियोगे। एक घर में दाखिल हुई शामी फौज, तो एक खातून के अभी अभी बच्चा पैदा हुआ था और काबिला ने, दाइया ने वो बच्चा माँ की छाती पे लटाया और वो माँ का पहला दूध पी रहा था। तो ये जाके कहने लगे निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है। तो उस खातून ने कहा तुम जानते हो ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते। कहा ये हजरत इब्ने अबी कबशा अनमारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बच्चा है, और ये वो सहाबी हैं कि जो बैतुश शजरा के मौका पे हुजूर के हाथ पे बैत करते हैं। उन्होंने इस चीज का लिहाज ना किया, कहा जो कुछ है वो हमें दो, वरना तेरे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो माँ बच्चे से मुखातब होकर कहती है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और माँ से पहला दूध पी रहा है, कि बेटे अगर मेरे पास कुछ होता, वो कीमती से कीमती चीज भी होती, तेरी जान के लिए कुर्बान करती, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं। तो एक शकी आगे बढ़ा और बच्चे को एक टांग से पकड़ के खींच के दीवार के साथ पटक के मारा, जिससे दिमाग का भेजा निकल गया। क्या क्या ज्यादतियां नहीं की। 700 सहाबा हर्रा के वाकया में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीद करते रहे। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब फरमाते हैं मैं नाबीना था और हुजूर के रोज़े अनवर के पास बैठा था, और यजीद के सिपाही आते, जो भी मस्जिद में नजर आता पकड़ के ले जाते, मुझे नाबीना समझ के छोड़ देते, लेकिन मैं परेशान था कि जोहर का वक्त होगा, असर का वक्त होगा, मगरिब इशा का वक्त होगा, ना अजान ना इकामत ना जमात, तो कैसे मुझे पता चलेगा कि नमाज का वक्त हो गया और कैसी मेरी नमाजों का क्या बनेगा। मैं इस फिक्र में बैठा था। लम अज़ल अस्माउल अज़ाना वल इकामत मिन क़ब्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते जब भी फिर नमाज का वक्त आया, गुंबद खजरा से अजान की भी आवाज आई, इकामत की भी आवाज। 3 दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बंधे रहे और मदीना की हुर्मत पामाल की। मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए
اور جو بدکاریاں انہوں نے کی کلیجہ منہ کو آتا ہے 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا یزید کے یہ کرتوت تھے ادھر اہل مدینہ کو ستایا ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی نہ صرف انہیں قتل کیا گیا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام چادریں چھیننے کی کوشش کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں حضرت شہربانو حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی اور وہ منظر ابن کثیر نے باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا اب ان کے بندن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے اور وہ روندی ہوئی لاش ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ پریشان بدن کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی یا محمد آہو حاذا حسین بالآراء مزمل بالدماء یا محمد آہو بناتوں کا سبایا رسول اللہ اے پیارے آقا یا جد آہو اے ہمارے نانا محترم یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بناتوں کا سبایا حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے سر شہیدہ آگے آگے چل رہے ہیں اور حضرت سیدنا امام حسین کا آگے آگے سر ہے راستے کے اندر ایک جگہ آئی رات گزری اور ان کو اتارا گیا رات کا موقع تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کوئی کھانا پیش کیا ان کو اور کہا کہ میں کسی زمانے میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی نوکری کیا کرتی تھی ان کی لونڈی تھی ان کی کنیز تھی اور آج مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ گزر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنی مخدومہ کے خاندان کی خدمت کروں اور پھر اس نے کہا کہ اس وقت سیدہ کی گود میں ایک 6-7 ماہ کی بچی تھی جس کو زینب کہا کرتے تھے تو سیدہ زینب نے کہا کہ اماں اگر پہچانتی ہو تو وہ یہ تاراج اور لٹا ہوا کارواں پھر وہاں سے کوفے میں کیسے پہنچا اور کوفے کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہ یزید کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں وہ جرأت آمیز جو باتیں کہیں اللہ اکبر زینب کی زبان میں علی کی خطابت بول رہی تھی اور پھر دشمن اور دوست سارے رونے لگے اور وہ کیا دل گداز منظر تھے اور پھر یہ سروں کا قافلہ اور سادات کرام کا مشکیں گسی ہوئی ہیں اور اونٹوں پہ باندھے ہوئے ان کو وہاں سے پھر قادسیہ اور قادسیہ سے پھر دمشق یزید کے دربار میں پہنچایا گیا اور وہاں سے یہ لٹے ہوئے خانمہ برباد تاراج لوگ مدینہ المنورہ میں کیسے پہنچے اور اہل مدینہ نے کیسے استقبال کیا اور وہ منظر کتنا دلگداز تھا جب اہل مدینہ زینب سے پوچھتے تھے زینب حسین کہاں ہے بے مدوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا تو وہ پروانہ ہے اپنے پیغمبر کے شہزادوں کو اور اپنے پیغمبر کی شہزادیوں کو جو دکھ اس امت نے دیے یہ کائنات کی ایک انوکھی داستان ہے اللہ ہمیں اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ان کے نقوش پاک کی برکتیں دے اہل بیت کی محبت ہماری روحوں میں جذب کر دے اور جس عظیمت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے دکھوں کو جھیلا جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین
جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، جو کہ سوزے غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کے، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ ذرا میرے ساتھ یہ پڑھ لیجئے، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو۔